السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں فائنلی موسٹ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ آف حلف جاں یعنی انیس ارشیا نکاح اسپیشل۔ تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے، صرف ان کا ہی سین ہے آج۔ تو جلدی سے میں بھی آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 21 ناول حلف جاں بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ انیس کی گرفت اس کے اطراف مضبوط تھی۔ اس کی کمر پر ٹھہرے ہاتھ ایسے تھے جیسے اگر وہ چاہے تو زمین بھی اس کے قدموں سے سرکنے نہ دے گا۔ اس کی شربتی آنکھوں میں وہی گہرا سکون تھا جو ہمیشہ خطرے کی طرح ارشیا کو گھیر لیتا تھا، مگر آج انیس کے اس سکون کے نیچے کوئی بے چینی، کوئی خوف، کوئی ضد چھپی ہوئی تھی۔ کیا؟ ارشیا کے لب مشکل سے ہلے، آنکھیں اسے تقاضے پر ضرورت سے زیادہ پھیل کر رہ گئیں۔ اس لڑکی کو لگا ابھی وہ شاید سانس لیتے لیتے سانس چھوڑ دے گی۔ انیس نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹائیں۔ وہ جواب پانے کے بعد ہی سے خود سے نجات دینے والا تھا۔ یہ سوال میں نے مذاق میں نہیں کیا۔ تم شرط ہار گئی یوں مجھ سے ٹکرا کر، اب سزا کی باری ہے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے آزاد کرتی اس کی گرفت سے نکلنے کو مچ لی، مگر جواب ارشیا کے ہونٹوں سے کس طرح جلدی نکلوانا ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی اسے اپنے سینے سے جوڑتا ہنوز بے تاثر چہرہ لیے ارشیا کے وجود سے نکلتی جان کے نظارے لیتا منتظر تھا کہ وہ جواب دیتی۔ تو تم چیٹر ہو۔ وہ جب اس کی گرفت سے نکل نہ سکی تو منمناتے ہوئے الزام دھر دیا۔ انیس نے اسے یکدم خود سے آزاد کیا تو وہ 2 قدم پیچھے جا لہرائی۔ جو بھی ہوں اب تمہارا ہوں۔ 1 گھنٹے میں یہاں نکاح کا تمام سیٹ اپ لگ جائے گا۔ ایک کال کروں گا اپنے اور تمہارے رشتہ داروں کو، اگر کوئی آ کر شامل ہونا چاہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ نکاح اپنے ساتھ گواہ لے آئے گا۔ جاؤ روم میں کچھ کمفی پہنو، جا کر بزنس لیڈی سے دلہن بن جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرتا ارشیا کو یہ سب احکامات دیے اپنے والے کمرے کی طرف جانے کا کہہ چکا تھا، اور ارشیا ششدر نگاہوں سے انیس کے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ ویٹ، کیا مطلب میری ہاں کے بنا نکاح کرو گے؟ میں نے تو یس نہیں کہا سڑو۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے سزا میں ویسا ہی زخم چاہیے جو میں نے تمہیں دیا، تو اصول تو یہی ہے کہ جان کے بدلے جان اور زخم کے بدلے زخم۔ مجھے نکاح نہیں کرنا تم سے۔ مانتی ہوں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ وہ اس تک پوری ہمت پکڑے پہنچی کیونکہ انیس کا سامنا ہی بس اس کی سانس سے بے ترتیب کرنے کو کافی تھا۔ انیس نے دلچسپ نگاہوں میں ارشیا کا چہرہ بھرا اور اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ انیس کے اپنی طرف بڑھنے پر بے اختیار پیچھے قدم اٹھاتی، بند دروازے سے جا لگی۔ انیس نے ایک ہاتھ دروازے کی سطح پر جماتے ارشیا کو دیکھا جو دروازے سے چمٹی ڈری ہوئی حلق سے تھوک نکلتی اپنے آپ کو ڈرا ہوا نہ دکھانے کی کوشش میں تھی۔ اس کی گردن سے نکلے جاتے تھوک کی حرکت انیس کی آنکھوں نے واضح دیکھی، پھر وہ سانس بھی تیز تیز لے رہی تھی۔ عام انسان ہوتا تو اصول کام بھی آتے، میں ایک گنڈا ہوں تو اصول گئے تیل لینے۔ وہ سخت برہمی سے بولا تو ارشیا کی فقط آنکھیں مسکرائی۔ بدتمیز، وہ ان مسکراتی آنکھوں سے کتنا ہی ملامت کرتی کہ اسے پرواہ تھی۔ یس آئی ایم، اب جاؤ روم میں اور ایک آخری گھنٹہ اپنی آزادی کا جی لو، تب تک میں ارینجمنٹس کرواتا ہوں۔ وہ اس کی بات رد کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے انیس کو دیکھ کر خمار چڑھ رہے تھے کہ آدمی کیسے اس سے نکاح کو مرا جا رہا ہے۔ ارشیا کی خوش فہمیوں کا لیول اسے مدہوش کر رہا تھا۔ سنو، نام بتاؤ پہلے، پھر سوچ سکتی ہوں کچھ۔ وہ اس کے دور ہٹتے ہی انیس کے بازو پر ہاتھ جماتے روک گئی، تو انیس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو جو انیس کی بازو کی گرد جمع تھا۔ ارشیا نے عجیب سی نگاہوں کی حرارت پر فوراً سے پہلے اپنا ہاتھ پیچھے سے لگا کر نظریں بھی چرا لی۔ تمہارا نکاح چنگیز خان سے نہیں بڑھوایا جائے گا، اس لیے انتظار کرو، معلوم ہو جائے گا تمہیں۔ اپنے ماں باپ سے پوچھ لو، اگر وہ شریک ہونا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ گو۔ وہ اس کی ٹون اور لہجے پر مسکرائی، لیکن آخری بات پر افسردہ ہوتی۔ سر اس بات میں ہلائے کمرے کی طرف بڑھی تو انیس بھی دروازہ کھولے باہر نکلا۔ موصوف کی شربتی آنکھیں عجیب سا مسکرائیں جب اس نے اثر کو فون نکال کر کال کی۔ وہ بیچارہ اسٹوڈیو آفس بیٹھا اونگ رہا تھا جب انیس کی کال پر فوراً سے الرٹ ہوا۔
अर्शिया से निकाह कर रहा हूँ। फार्म हाउस पहुंचो असर जमान, निकाह और गवाहों के साथ। देर मत करना, अपनी बहन के लिए कुछ देखना निकाह वेयर, वो भी ले आना। असर जमान को खुलकर खुशी भी ना महसूस करने दी और अनीस ने उसके मुंह पर कॉल काटी, पर असर जमान ने कैमरे की परवाह किए बिना उठकर नाचना ही शुरू कर दिया, वो भी मेरे यार की शादी है गाना चलाकर। वो तो जब बाहर का स्टाफ शोर शराबा सुने ऑफिस पहुंचा, तब असर ने होश के नाखून लिए और अपनी बेकाबू खुशियां संभालता हुआ हुक्म की तामील को ऐसे रवाना हुआ जैसे शादी उसकी थी। जबकि अनीस ने दूसरी कॉल इब्राहिम अलवी को की थी। वो दोनों बस अनीस ही के मुंतजिर थे ताकि कम से कम आज डिनर मिलके कर सकें। हाँ अनीस बोलो, कहाँ हो तुम? आज मैं डिनर पर मौजूद हूँ पर तुम गायब हो यार, बाबा ने कॉल लगते ही शिकवा किया। अदीन भी वही लिविंग एरिया में काउच पर बैठा फोन पर कोई गेम खेल रहा था, पर कान उसके बाबा और भैयों की कॉल पर ही अटके थे। एक एड्रेस भेजा है आपको, अदीन के साथ पहुंच जाए, मेरा निकाह है। अनीस के स्पार्ट लबो लहजे पर इब्राहिम अलवी ये सुनकर कहकहा लगाते साथ पेट भी पकड़कर हंस पड़े, बल्कि उनका यह अचानक आता रिएक्शन शदीद था। अनीस के माथे पर बल पड़े। अप्रैल फूल मुझे अप्रैल में बनाना, ये काम दिसंबर में ही पकड़ लिया तुमने बरखुरदार। हाँ निकाह वो भी तुम्हारा। हाँ, यार कोई यकीन आने वाली चवल मारते। अनीस ने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया था, लेकिन उसके बावजूद बाबा का इस कदर मजाक उड़ाना इसे पसंद ना आया। इब्राहिम अलवी के कहकहे पर दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। कॉल कटने पर भी इब्राहिम मुस्कुराते चले गए। ये तो अदीन हैरत ज़दा सा उठकर आया कि इन्हें क्या हो गया है। क्या हुआ बाबा, क्यों हंस रहे हैं? अदीन ने अरसे बाद बाबा को ऐसे हंसते देखा था, तभी वो भी सदमे में मुब्तला बड़बड़ा उठा। इब्राहिम ने इसी मुस्कुराते अंदाज में फिक्रमंद अदीन को देखा। कुछ नहीं मेरी जान, अनीस की कॉल थी। लतीफ़ा सुनाकर कॉल बंद कर दी मेरे नखरीले शहजादे ने। इब्राहिम अलवी अदीन को भी हंसकर बहला गए, पर वो थोड़ा हैरान था कि भैयू वो भी लतीफ़ा, बात कुछ जमीना थी। है पर हुआ क्या? कौन सा लतीफ़ा? कौन सा लतीफ़ा? वो तो सड़े रहते हैं, उनको कहाँ से लतीफ़ा सुनाना सूझ गया बाबा? अदीन को बेचैनी हो रही थी, तभी वो इज़्तिराब दबा ना पाता पूछ ही बैठा। अरे यार बस नामुमकिन बात कर दी उसने, कह रहा है इस पते पर आ जाए, मेरा निकाह है। हाँ लो कर लो बात, उस चुड़ैल जैसे आदमी से कोई मेंटल केस ही निकाह करेगी। खैर छोड़ो, आ जाओ हम मिलकर कोई स्वीट डिश बनाते हैं। अनीस के इस लतीफ़े को उसके साथ मिलकर स्वीट डिश से सेलिब्रेट करेंगे। इब्राहिम साहब ने हंसते हुए नया प्लान तरतीब दिया और किचन का रुख कर गए, जिस पर अदीन भी उलझा हुआ सा पीछे बढ़ गया। नामुमकिन तो उसे भी लगा, पर वो 50-50 अंदाज में माना हुआ लगा। लेकिन चूंकि इब्राहिम उसे मजाक करार दे चुके थे, तो अदीन ने भी इस पर ज्यादा सोच विचार न की। वही अर्शिया इस कमरे में आई थी जो उसको दिए गए कमरे के बिल्कुल सामने था। वही कमरा जहां से अनीस ने उसे बालों वाला रुमाल निकाल कर दिया था। अर्शिया ने अपने बालों का वही रुमाल अभी तक उसी मैट्रेस पर पड़ा देखा तो मध्यम सा मुस्कुराई। फिर वो कबर्ड की तरफ बड़ी अलमारी के दोनों पट खोले तो वहां खूबसूरत मलबूसात लटके थे। लगभग 14-15 सूट्स थे, वो सब अनीस की माँ के थे। हर मौसम के हिसाब से दो दो जोड़े थे। कुछ कार्डिगन्स थे, कुछ शॉल्स और बहुत खूबसूरत ब्लॉक हील्स। ये वो सब चीजें थी जो हमरा की मौत के बाद अनीस ने मेंशन से चुराकर यहाँ लाकर महफूज की थी। इन सब चीजों में उसकी माँ बसती थी। इवन ये पूरा फार्म हाउस भी हमरा का अनीस के लिए तोहफा था। इनमें से कुछ नहीं पहन सकती तुम, असर ला रहा है कुछ तुम्हारे लिए। वो अनीस की तंबीह पर फौरन डर कर पलटी। क्यों, ये सब किसके हैं? वो थोड़ी बरहम और मुतजस्सिस साथ थी, मेरी ममा के। इसलिए नहीं चाहता इनसे आती मेरी माँ की खुशबू में तुम्हारी खुशबू मिल जाए। तुमने कॉल की अपनी माँ को? अनीस के जज्बात और एहसासात वो खराब नहीं कर सकती थी, तभी कबर्ड बंद करे इस तक आकर रुकी। वो अभी भी ये जान नहीं सका था कि वो रोई क्यों थी। अब तक इस रोने का असर अर्शिया की ग्रे आंखों के अंदर धड़क रहा था, जो अनीस को चुभ रहा था। मैं उनसे नाराज हूँ, उन्होंने मुझे हर्ट किया है, जबकि डैड से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि उनसे पूछूं। वो नजरें झुकाए अफसुर्दा होकर बोली तो अनीस ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पकड़े। चेहरा ऊपर उठाया तो अर्शिया का दिल शदीद बुरी तरह धड़का। ये आदमी हर एहसास से आरी दिखाई दे रहा था। यह वाकई ऐसा था। अगर ऐसा था भी तो अर्शिया की जान निकालने वाला एटीट्यूड लिए फिर रहा था।
सोहा सोमरों से इजाजत लो कि तुम निकाह कर रही हो और उन्हें इस निकाह में इनवाइट ना करके हर्ट करने की सजा दो। बस इतना काफी है, उधार नहीं छोड़ना चाहिए। वो ना चाहते हुए भी उसकी फिक्र में जब यूं सोहा के लिए गायबाना गुस्से से बोला तो अर्शिया ने उसका थोड़ी पर जमा वही पट्टी में जकड़ा हाथ अपने हाथ में लेकर अपने चेहरे से दूर किया। अनीस की नजरें अर्शिया के हाथ से सिरक कर उसकी ग्रे आंखों तक जा जमी। वो इसे बहुत गहरी खोजती निगाहों से देख रही थी। मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हो तुम? मुझे तो यही कह रहे हो कि सजा है, पर अगर ये सजा ना निकली तो? वो इस वक्त किसी और की परवाह किए बिना बस अनीस से जुड़ी अपनी उलझन का हल चाहती थी। अनीस ने उसकी बेकरारी आंखों के दरीचों में घुटी हुई महसूस की थी। अगर ये सजा ना निकली तो तुम मुझे दुगनी सजा देने के लिए आजाद होगी खातून। सिंपल। अब मैं दुगनी सजा झेलने का शौकीन तो नहीं हूँ हरगिज। ना मेरी शक्ल पर अज़ियत पसंद लिखा है। वो अब भी शदीद रूड अंदाज में बोला था, इतना कड़वा और खुरदरा लहजा कि अर्शिया की आंखों में दर्द के सबब पानी सा चमक उठा। समझ गई, ये वाकई सजा है यानी। तो प्लीज मैं तुम्हें वैसे ही किचन से छुरी लाकर देती हूँ। तुम वैसे ही मेरे पेट में मार दो, मुझ पर थोड़ा रहम कर दो। मार ही देना भले मुझे, क्योंकि मेरी मौत किसी को भी फर्क नहीं देगी। लेकिन ये निकाह शायद हम दोनों को बहुत नुकसान दे, जिसकी तलाफी मरकर भी मुमकिन ना हो सकेगी। प्लीज तुमने मेरे लिए इतना सब किया, आज तो थोड़ा और कर दो। सजा का यकीन मिलते ही जैसे अर्शिया के अंदर कुछ टूटा था। वो टूटने वाली चीज दिल थी या अर्शिया का मान, कुछ कहना मुश्किल था। लेकिन अर्शिया की ऐसी खुद अजियती अनीस को हरगिज कबूल ना थी। मेरी कुछ करने की एक लिमिट है, वो आज की पूरी हो चुकी है मिस। अब आज तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कल देखते हैं क्या कर पाऊंगा। वो भी लापरवाही से जवाब देता अर्शिया का कलेजा सुलगा गया। वो बेबस और रहम तलब निगाहों से अनीस को ऐसे देख रही थी जैसे वो तो इस पर तरस खाने को तैयार बैठा था। तो ठीक है, कल करते हैं फिर निकाह की डिस्कशन, अभी मुझे जाने दो। वो तेजी से अपनी बात मुकम्मल करती दरवाजे की तरफ लपकी, मगर अनीस ने उसकी बाजू दबोच कर इस जोर से वापस घसीटा कि अर्शिया झटका लगने पर कराह उठी। उसकी बाजू में शदीद दर्द उठा था। उसकी कराहने को सुनते ही अनीस ने अपने हाथ की पकड़ बेख्तियार नर्म की। वो उसकी बाजू को इतनी बेदर्दी से पकड़ने में नादिम था, लेकिन उसकी तलाफी में कुछ ना कर सकता था, तो हाथ की गिरफ्त नर्म कर ली। कहाँ जाने दूं? वो शदीद तहश में आकर बोला था। अर्शिया को इसकी कुर्बत से खौफ और इस तरह खा जाते गुस्से से डर लग रहा था। वो यहाँ शदीद पैनिक होती महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे ऐसी सजा नहीं चाहिए। शादी इंसान जिंदगी में एक बार ही करता है दिल से। मैं इतनी बददिल होकर ये नहीं करना चाहती। प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझे ऐसे बेबस कर देना चाहते हो? वो सिसक कर मिन्नत कर उठी। वो ऐसे उलझे रिश्ते से पनाह मांग रही थी। अनीस से वो अपनी आसानी को गिड़गिड़ा रही थी। ये उस शख्स का दिल भारी करने का मौजिब बना था। कल बात करेंगे इस पर। अनीस के लहजे में कुछ तो ऐसा नरमी भरा तासुर था कि वो यकदम पर सुकून भी हुई और उसकी तकलीफ भी कदरे कम होती महसूस हुई। तब तो निकाह हो चुका होगा ना सड़ू, अभी बात कर लो ना। वो हनूज इससे रिक्वेस्ट कर रही थी। बस, मजीद कोई एतराज नहीं। वो सख्त लहजे में से मजीद इल्तिजाएं करने से मना कर गया तो अर्शिया ने इसी को अपना मुकद्दर समझते हथियार डाले। लेकिन यह हथियार डालना उसके पूरे वजूद, दिल और दिमाग की तकलीफ से लबरेज था। ठीक है, मम्मा को कॉल करती हूँ, बाजू छोड़ो। उसकी गिरफ्त से बाजू छुड़वाती 2 कदम दूर हटी और अपना फोन, जो वो मैट्रेस पर आकर रख चुकी थी, उठाकर अनीस के सामने ही सोहा का नंबर मिला चुकी थी। अनीस भी कमरे से बाहर चला आया, पर ध्यान उसका अर्शिया अलमीर के गिर्द ही उलझा था कि वो अपनी माँ से कैसे इजाजत लेने वाली है। अर्शिया की जब कॉल आई, सोहा घर पहुंच चुकी थी। फौरन से पहले वॉशरूम से निकलकर टॉवल से चेहरा खुश करते इसने अर्शिया की आती कॉल रिसीव की। मम्मा की जान कहाँ हो? सोहा की ऐसी मोहब्बत अर्शिया को इस वक्त बस दोगली लगी, क्योंकि वो बस आधा सच देखकर चली आई थी। सोहा ने सच में अब बस अपनी बेटी को चुना था। अभी गलत फहमी हुई थी, लेकिन देर पाई बदगुमानी कायम रहती ऐसा ना था। मैं आई थी आपको बताने कि मैंने किसी को अपनी जिंदगी का साथी चुन लिया। लेकिन आप तो रईस के साथ स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय कर रही थी।
نکاح کر رہی ہوں، لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ تشریف لائیں۔ بس میرا ہونے والا شوہر چاہتا ہے آپ کی اجازت شامل ہو۔ تو کیا آپ کی اجازت ہے ماما؟ ارشیا کی لہجے کی ناراضگی اور اذیت بھانپ کر سوہا سمجھ گئی کہ ارشیا کیا دیکھ کر گئی ہے۔ تبھی تو سوہا اپنا سر تھام کر رہ گئی، لڑک کر میٹرس کے کنارے بیٹھی، لیکن اس سے بڑا دھچکا ارشیا کے نکاح کا تھا۔ سوہا نے عزت سے سانس کھینچی کہ ارشیا اس سے یوں کیسے بدگمان ہو سکتی ہے، جبکہ زندگی کے چنے ساتھی پر انیس کے تاثرات بھی عجیب ہوئے۔ بے یقینی بھرے وہ ان الفاظ پر یقین نہ کر سکا۔ ارشی میری جان، جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے۔ میری جان، خود کو کسی مشکل میں مت پھنسا لینا۔ کون ہے وہ؟ کس سے نکاح کر رہی ہو؟ میری جان، ہمیں بات کرنی ہوگی پہلے۔ میرا بچہ، ماما نے اب تمہیں چنا ہے ہر انسان کو چھوڑ کر۔ مجھ سے بدگمان نہیں ہو۔ ارشیا نے ماما کی دی کسی صفائی کو جس سے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں ہی نہ تھی۔ ابھی میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملنا تو دور کی بات ہے۔ یہی سمجھیں کہ خود کو سزا دے رہی ہوں، کیونکہ شاید اسی لائق ہوں میں۔ کیا آپ اجازت دے رہی ہیں یا نہیں؟ زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ کس سے نکاح کر رہی ہوں آپ کو کل پتہ چل ہی جائے گا۔ شاید مجھے بھی کل ہی پتہ چلے۔ آپ کی اجازت کی منتظر ہوں۔ ارشیا کے ٹوٹتے لب و لہجے پر سوہا کی جان نکل رہی تھی، پر وہ یوں فون پر ارشیا کی کیا ہی بدگمانی دور کرتی۔ تبھی درد بری ہاں کی، لیکن ارشیا کو فون بند کرنے نہ دے سکی۔ سنو میری گڑیا، خود کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں نے تم سے اس بار کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ وہ رئیس آیا تھا، کہنے لگا میری یاد میں ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا۔ میں جانتی ہوں وہ بکواس کر کے مجھے قائل کرنے کے لیے ہر بار آزمائے گا، لیکن میں تمہیں کہہ چکی ہوں کہ میں اسے چھوڑ چکی ہوں۔ اب وہ مر بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ تم نے کیا دیکھا مجھے اندازہ ہو گیا، لیکن وہ زبردستی میرے قریب آیا تھا کہ شاید اس سے مجھے قائل کر لے گا۔ ارشیا نے کال نہ کاٹتے ماما کی ہر بات سنی تو اسے ہنسی سی آئی، لیکن ارشیا کی وہ ہنسی اذیت میں ڈوبی تھی۔ رئیس جیسے گھٹیا کے لیے اب تو وہ کوئی حرف تک بھی کہنا نہ چاہتی تھی۔ وہ میرے جم آفس آیا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی۔ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اس کا، بلکہ جس سے نکاح کرنے والی ہوں اسی انسان نے رئیس کی چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کی۔ کاش میں اسے نہ روکتی رئیس کی جان لینے سے۔ کاش کل بات ہوگی ماما، ابھی میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ یہ سب کہتے ہی نہ صرف کال کاٹ گئی بلکہ فون بھی اٹھا کر میٹرس پر پھینکا، اور وہیں اپنے بال ہاتھوں میں نوچ لیتے جکڑتی بیڈ کی پائنتی کی جانب بیٹھی۔ انیس نے پیچھے پلٹ کر ایک نظر ارشیا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ ہچکیوں کی زد میں تھی اور کلیجہ انیس کا کٹ رہا تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے ہٹ جاتا چلا گیا۔ البتہ سوہا نے اپنا بیگ، فون اور گاڑی کی چابی لی اور اس رئیس ملانی جسے منحوس کا خاتمہ کرنے نکلی۔ اس کی یہ جرت کہ اس نے ارشیا کو تکلیف دینے کا سوچا۔ سوہا بہت غصے میں نکلی تھی، جیسے آج رئیس کو اس کے گھر جا کر مار ڈالے گی۔ ارشیا کچھ دیر رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد آہٹ پر چونکی جب اسے روم کے دروازے میں اثر نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ اثر، اس سے کہو میرے ساتھ ایسا نہ کرے، ابھی میں بہت تکلیف میں ہوں، اس سے تم سمجھا نہیں سکتے کیا؟ وہ اٹھ کر اثر کی طرف یوں حسرت بری نظریں جمائے رکی جسے اثر اس شادی کو روک دے گا۔ ارے بھئی، ارشیا کو کون بتائے کہ اس نکاح ہونے کا اصل کریڈٹ ہی اثر میاں کو جاتا تھا۔ میم، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تبھی تو یہ سب کر رہے ہیں۔ بنا ان کی مرضی کے ان کی زندگی میں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے کتنا خوبصورت نکاح کا جوڑا لایا ہوں، روئیں مت۔ وہ عام انسانوں کی طرح ایکسپریسو نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ جب رہیں گی تو آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی۔ اثر نے نرم ڈھارس دیتے انداز میں ارشیا کو حوصلہ دیا اور شاپنگ بیگز میٹرس کے کنارے رکھے، پر ارشیا نفی میں سر ہلاتی واپس گہرے گہرے سانس کھینچتی بیٹھی۔ اس کے حلق میں تکلیف سے سوئیاں سی چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بیچ کچھ تو ہے سر، پر اسے کہو آج نہیں پلیز، مجھے اس امتحان سے مت گزارے۔ تم اسے کہو مجھے اس سزا پر عمل درآمد کے لیے کل کا وقت دے پلیز۔ اثر، تم تو رحم دل ہو، اس کی طرح ظالم نہیں۔ وہ آس و تکلیف میں مبتلا اثر سے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی، جو شاپنگ بیگ سے اس کا جوڑا نکال کر ساتھ بیٹھے ارشیا کے ہاتھ میں تھما گیا۔ ارشیا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس جوڑے پر گرا اور جذب ہوا۔ میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی اس نکاح پر آپ پچھتائیں گی نہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو مجھے پتا ہے، پر میرے خیال میں وہ سر ہی آپ کو بتائیں تو بہتر ہے۔ آپ نے مجھے اپنا بھائی مانا ہے تو بند آنکھوں بھروسہ کر سکتی ہیں۔ کل تک کیا پتا وہ نکاح کا ارادہ بدل دیں، پھر کیا کریں گی آپ؟ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ انہیں دیکھے بنا نہیں رہ سکتی۔
اور وہ اس رشتے کو اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ شامل نہیں کریں گے۔ لکھوا لیں مجھ سے، یہ جو آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں سزا نہیں ہے، پلیز ایسے نہ روئیں۔ اثر نے نہ صرف اس کا پریشان اور غمگین دل مطمئن کیا بلکہ ہاتھ بڑھا کر ارشیا کی آنکھوں سے بہتے آنسو بھی صاف کیے۔ وہ ایک دم جیسے پہاڑ ہوتے حوصلے سمیت اثر کو دیکھ کر سر ہلا گئی۔ اثر کے بھروسے وہ اس پر راضی ہو گئی۔ مجھے دلہن نہیں بننا، میں انہیں اپنے کپڑوں میں ٹھیک ہوں اثر، بالکل بھی دل نہیں ان کو پہننے کا۔ وہ شرمندہ تھی کہ اثر چن کر خوبصورت جوڑا لایا اور وہ اسے انکار کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے بہت پیار سے خریدا ہے، آپ پہنے بہت حسین لگیں گی، ویسے بھی آپ کو ابھی تک مشرقی لباس میں تو دیکھا ہی نہیں ہم نے، آپ کے اس پیارے بھائی کا چھوٹا سا ارمان ہے میم۔ اثر کے پاس ہنر تھا کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی کرنے پر قائل کر سکتا تھا۔ ارشیا نے نرم سی اسمائل دیتے سر ہلا دیا تو اثر ہنستا ہوا پرجوش ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ارشی کہہ سکتے ہو تم، اب یہ میم میم کا تکلف چھوڑ دو، تمہاری میم نہیں ہوں میں اثر۔ وہ جوڑے کو سینے لگاتی اٹھی تو کمرے سے باہر نکلتے اثر کو مخاطب کر گئی، جو دروازے میں جا کر رکا اور شفقت بری نظروں سے ارشیا کو دیکھے مسکرایا۔ جو حکم ارشی، تیار ہو جائیں، میں 20 منٹ تک آ کر لے جاتا ہوں آپ کو۔ اثر نے ملائم سے لہجے میں تاکید کی اور کمرے سے نکلا تو اثر لیونگ ایریا سے کچھ فاصلے پر کھڑا مہویر کو انیس لیونگ ایریا سے کچھ فاصلے پر کھڑا مہویر کو کال ملا رہا تھا، پر اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ تھی تو فون بند آ رہا تھا۔ نکاح اور ان کے ہمراہ ایک گواہان منتظر تھے۔ اثر نے 2 لڑکوں کو ہائر کیا تھا جو مہمانوں کو ریفریشمنٹ سرو کر رہے تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اس منحوس کو مت بلائیے گا اس مبارک موقع پر، اثر نے انیس کو کسی کال کرنے کی جدوجہد میں مصروف دیکھے منہ بسوڑ کر کہا تو انیس نے اپنے فون کی سکرین اثر کے منہ کے آگے کی۔ آج تمہاری ساری سنی جا رہی ہے، اس کا فون ہی بند ہے۔ انیس کے جتانے پر اثر کی بے قابو مسکراہٹ باہر گری۔ سر، ان کا بہت خیال رکھیے گا، بہت زیادہ دکھی اور خوف زدہ ہیں، مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے۔ یکدم ہی اثر میں امڑتے بھائی کی روح اسے بھائی سے زیادہ ٹچی کر گئی، جس سبب انیس نے اس کے کندھے کو ہاتھ میں جکڑا۔ اب تو پکا ہو گیا کہ تم اس کے میلے میں بچھڑے بھائی ہو، مجھے کس کا خیال رکھنا ہے اور کس کا نہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اثر میاں، بہرحال تیار ہوتی ہے تو لے آؤ اسے باہر، ان لوگوں کو ذرا جلدی ہے۔ انیس کی اپنی بات مکمل کی اور نکاح کی طرف بڑھ گیا، جو نکاح کے لیے انیس سے کچھ معلومات لینا چاہتے تھے تاکہ نکاح فارم پر کر سکیں۔ اثر بھی روم کی طرف بڑھا تاکہ ارشیا تیار ہو تو اسے لیونگ ایریا میں لے جا سکے۔ ارشیا 10 منٹ میں ہی تیار ہو چکی تھی۔ ارشیا نے اثر کا لایا شیمپین گولڈ رنگ کا نفیس فلوئی شرارہ سوٹ پہن لیا تھا، جس پر باریک موتیوں اور ہلکی امبرائڈری کا کام تھا۔ قمیض کی بارڈر اور نیک لائن پر گولڈن ڈیٹیلنگ اسے شاہانہ مگر نرم وقار دے رہی تھی، جبکہ ڈسٹی روز دوپٹہ گولڈن فرنج کے ساتھ اس کی لک کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ شیمپین کلر کی بلاک ہیلز پہنے وہ بالکل تیار تھی۔ دوپٹہ اس نے ڈھیلے سے انداز میں سر پر اوڑھ کر اس کے دونوں پلو آگے ڈال لیے تھے۔ وہ اتنی جلدی بس جوڑا پہن کر تیار ہوئی، پھر بھی ابصرہ لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بنا کسی تیاری کے بھی حسین تھی، پر اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی بہت سوگوار لگ رہی تھی۔ اثر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو ارشیا نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اثر کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا ہی کہ ارشیا پر اپنا لایا جوڑا سجتا دیکھ کر وہ نظریں ہی ہٹانا بھول گیا۔ ماشاء اللہ، بہت حسین لگ رہی ہیں آپ، نظر نہ لگے آپ کو ارشی، اب تھوڑا سا مسکرا دیں، میں جانتا ہوں یہ وقت مشکل ہے پر آپ بہت سی آسانیاں پائیں گی، اور ممکن ہے آپ کی وجہ سے وہ بھی آسانیوں کا فیض پائیں جنہوں نے خود پر سکھ 17 سال کی عمر سے حرام کر رکھے ہیں۔ وہ اب مزید رونا نہیں چاہتی تھی، تبھی اثر کی طرف دیکھتی یوں مسکرائی جسے اس کی بات پر یقین کر لیا ہو۔ آ جائیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ارشیا کے لیے احترام کے سنگ راستہ چھوڑ گیا، مگر وہ لڑکھڑائی تو اثر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارشیا نے مشکور نظروں سے اثر کو دیکھا، پھر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دی، ذرا سنبھل کر اثر کے باہر نکل کر دروازہ کھولنے پر باہر نکلی۔ لیونگ ایریا تک فاصلہ عبور کرے وہ مین لاؤنج تک پہنچی ہی جب نکاح کے ساتھ بیٹھ کر انہیں کچھ بتاتا ہوا انیس یکدم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں ارشیا المیر پر جو جا ٹھہری تھیں مبہوت ہونے میں لمحہ لگا۔ وہ بے ارادہ اٹھا تو ارشیا نے ناراض آنکھوں سے اس تک پہنچے انیس کو دیکھا، پھر نظریں چرا گئی۔ انیس نے اس کا ہاتھ آہستگی سے پکڑا اور کاؤچ پر اس کے بیٹھتے ہی وہ نکاح صاحب کے لیے جگہ چھوڑتا خود دوسرے سنگل کاؤچ پر بیٹھا۔
نکاح صاحب نے ارشیا کے سر پر ہاتھ رکھتے پہلے اسے دعا دیتے اس سے ایک اضافی بار رضامندی دریافت کی، جس پر وہ بنا بولے بس سر ہلا گئی۔ نکاح کا آغاز ہوا تو پہلے انیس غانم الوی سے ارشیا المیر کی زوجیت کی اجازت مانگی گئی۔ انیس غانم الوی ابن ابراہیم الوی کہ آپ کو یہ نکاح ارشیا بنت عاصم المیر ملک سے مقررہ مہر 50 لاکھ کے عوض قبول ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ارشیا نے اس کے نام کو سن کر گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ کوئی ایسا ہی جان لیوا نام امید کر رہی تھی، لیکن انیس نے فوری اقرار نہ کیا۔ جب ارشیا نے اس کی اجازت طلبی پر آتی چپ سے بے چین ہوتے اپنی آنکھیں اٹھائیں، تب انیس نے مجھے یہ نکاح قبول ہے کہہ کر اقرار کیا۔ دونوں کی آنکھیں ملنا اس رات کا خوبصورت لمحہ تھا۔ یہ قبولیت 3 بار انیس نے ارشیا کی آنکھوں میں اپنی شربتی آنکھیں ڈال کر تسلیم کی، اور پھر ارشیا المیر سے اجازت طلبی کا لمحہ آیا۔ ارشیا بنت عاصم المیر ملک کہ آپ کو یہ نکاح انیس غانم الوی سے مقررہ مہر کے عوض قبول ہے۔ کمرے کی فضا تھم سی گئی، کیونکہ یہ لمحہ جتنا ارشیا پر بھاری تھا اس سے دگنا انیس غانم الوی پر تھا۔ اثر کا دل بھی جیسے انکہے خدشے کے زیر اثر ڈوبنے لگا۔ ارشیا نے انیس کی آنکھوں میں بنا پلکیں جھپکائے دیکھ کر گہری سانس کھینچی تو انیس نے آنکھیں جھپکا کر اسے ایک بے نام سا دلاسا دیا کہ بے اختیار وہ بول اٹھی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ وہ بول اٹھی، یہ سراسر سازش تھی کہ اس شخص نے یہ جملہ ارشیا کے منہ سے مدہوش کر دیتے اگلوایا۔ پھر دوسری اور تیسری بار قبولیت تسلیم کرتے وہ صاف صاف نظریں چراتی انیس سے ناراض لگی، بہت زیادہ ناراض۔ اثر نے یوں سانس لی جیسے اس کے سینے میں کچھ دیر قبل پھنس گئی تھی۔ میں آپ دونوں کے نکاح کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہوں کی موجودگی میں آپ دو کی رضامندی کے ساتھ نکاح تکمیل پا گیا ہے۔ آج سے آپ دونوں شریک حیات ہیں۔ اللہ آپ کے رشتے میں برکت دے، محبت دے اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ نکاح نے نکاح کی تصدیق کی دعائیں دے کر اس مبارک تقریب کو ختم کیا، جبکہ ارشیا نے دعائیں وصولی اور اثر کی طرف دیکھنے لگی، جس نے انیس کی اجازت کے بعد ارشیا کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کمرے کی طرف لے گیا۔ نکاح نے انیس کو بھی گلے لگا کر مبارک دی، جس کے بعد وہ ان سے ملتا ہوا دونوں لڑکوں کو کھانا لگانے کا اشارہ کرنے لگا۔ سب نے پہلے تکلف برتا، لیکن کھانے کا اچھا انتظام تھا تو آمادہ ہوئے۔ انیس مہمانوں کو کھانا کھانے کے لیے اکیلا چھوڑتا خود بھی کمرے کی طرف آیا، مگر اس کے قدم دروازے میں تھمے کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ بس اب تو سب کچھ ہو گیا، اب کیوں رو رہی ہیں؟ یہ بس ایک رسم تھی، آپ دو کی شادی ایسے سادگی سے نہیں ہوگی۔ دیکھیے گا پورا شہر شادی کے جشن میں مدعو ہوگا اور سالوں تک یہ شادی یاد رکھی جائے گی۔ اثر اسے یوں روتا چھوڑ کر کیسے جاتا؟ تبھی پاس بیٹھ کر اس کی سسکیاں سنے حوصلہ دینے کی کوشش میں تھا۔ اثر اسے کہو مجھے جانے دے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس سے پہلے اثر کچھ کہتا انیس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دونوں نے بیک وقت انیس کو دیکھا۔ ارشیا کے آنسوؤں میں شدت اتر آئی۔ جا کر وقتی مہمانوں کو دیکھو اثر زمان، اپنی ذاتی مستقل مہمان کی میزبانی کرنے کو میں ہوں یہاں۔ انیس اب تک سرد لہجے کے سنگ بولا تھا۔ 7 بج چکے تھے۔ اثر نے فوراً سے مؤدب ہوتے سر ہلایا اور انیس کو ایک نظر دیکھے وہ نہ صرف کمرے سے نکلا بلکہ دروازہ بھی بند کر گیا۔ ارشیا نے اٹھ کر غصے سے دوپٹہ اتار کر پھینکا۔ وہ چینج کرنے کی نیت سے پلٹ کر اٹیچ واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگی جب وہ اس کے پیچھے پہنچتا اس کے بازو سے پکڑ کر ارشیا کو اپنے سامنے موڑ گیا۔ اس بار انیس کے ہاتھ کی گرفت ارشیا کی امید سے بھی زیادہ نرم تھی۔ وہ بھیگتی سرخ آنکھوں میں بے پناہ تکلیف بھر کر انیس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میرے ساتھ الوی مینشن چل رہی ہو تم، چینج کرنے کی ضرورت نہیں، راستے سے تمہارے لیے کچھ کپڑے خرید لیں گے، ابھی یہی جوڑا ٹھیک ہے۔ وہ اس کے حکم پر اذیت سے مسکرائی۔ میرے لیے کیا ٹھیک ہے، اب اس کا فیصلہ بھی تم کرو گے انیس غانم الوی۔ دم گھٹ رہا ہے اس جوڑے میں، چینج کرنے دو مجھے، اور میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں وہاں؟ کیا مجھے یہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ یا مجھے جم ڈراپ کر دو؟ اس وقت کسی کی کیا اپنی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ اپنی بازو چھڑواتے ٹوٹتے لب و لہجے کو بمشکل جوڑ پاتی بولی، کیونکہ اس کا سانس مسلسل رونے سے اکھڑ رہا تھا۔ تمہارا گھر وہی ہوگا جہاں میں رہوں گا۔ اگر تمہیں یہاں بھی رہنا ہے تو صرف میری موجودگی میں ایسا ممکن ہے۔ رہی بات دم گھٹنے کی تو میرا نہیں گھٹ رہا، تمہیں اس جوڑے میں دیکھ کر تو ضرورت نہیں بدلنے کی۔ وہ اس کے لہجے کے پھیکے پن پر جھلس کر رہ گئی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر انیس کو خود سے دور کرتی خود بھی پیچھے ہٹی۔ تمہیں میرے دم گھٹنے کی پرواہ نہیں؟
وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ وہ اسے اتنا بے رحم تو نہیں لگتا تھا۔ نہیں، جس دن تمہارا دم گھٹنا مجھ پر اثر انداز ہوا تب شاید مجھے فرق بھی پڑنے لگے۔ ابھی تو برف جمی ہے ہر طرف۔ چلو ضد چھوڑ دو، نکلتے ہیں، اثر ان کو سنبھال لے گا۔ وہ اس کی کوئی بات سنے بنا بس اپنی مرضی مسلط کر رہا تھا، اور ارشیا نے جھک کر گرا دوپٹہ اٹھا کر واپس اپنے سر پر بے بسی سے اڑا، لیکن اس جوڑے میں سے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ پھر یہ ایک عجیب سے نکاح کی یاد دلا رہا تھا، یہ دگنی اذیت تھی۔ جب تمہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی اپنی فکر نہیں۔ چلو کہاں لے کر جاؤ گے اب اس قیدی کو؟ باندھ دو ہاتھ میں رسیاں اور پیروں میں بیڑیاں، اور کر بھی کیا سکتے ہو تو؟ وہ یوں تیار ہو گئی جیسے بے حس بننے کی کامیاب کوشش کر رہی ہو۔ انیس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، یہ الگ بات کہ وہ ظاہر کچھ بھی نہ کرنے میں ماہر تھا۔ تمہیں وقت کے ساتھ پتہ چلتا رہے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں مزید۔ ہاتھ پکڑو، تم گرو گے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ ارشیا کی جانب پھیلا گیا تو ارشیا کی آنکھوں میں اس کے ہاتھ کو دیکھ کر سرخائی کھلی۔ تمہیں درد ہوگا۔ وہ انیس سرخ آنکھوں کو اٹھائے انیس کو دیکھتے سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولی، جب مجھے تمہارے درد کی پرواہ نہیں تو اپنے درد کی بھی نہیں ہے۔ پکڑو ہاتھ۔ ارشیا کی ہارٹ بیٹ ایسے جواب پر مس ہوئی۔ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گئی، پر زیادہ زور سے نہ دباتے، اس بات کا پورا خیال رکھا کہ انیس کو تمام تر ناراضگی کی تکلیف نہ دے۔ یہی تو وہ دل ذرا ذرا کرے ہارنے والا تھا۔ میں تمہاری طرح بے رحم نہیں ہوں انیس، مجھے اپنی تکلیف متاثر کرے نہ کرے تمہاری ضرور کرے گی، کیونکہ اللہ نے میرے سینے میں برف کا ٹکڑا نہیں رکھا تمہاری طرح۔ وہ اسے اس کے ستم کا اچھے سے احساس بھی دلا گئی۔ انیس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کی جانب آتے بالوں کو نرمی سے سہلایا تو ارشیا کی آنکھیں انیس کے اس جنٹل موو پر پھیلی۔ وہ بے ساختہ گھبرائی تو انیس نے ہوش پکڑتے اپنا ہاتھ ہٹایا، اور ارشیا کو فون اٹھانے کا کہتا وہ اسے لیے کمرے سے نکلا۔ اثر کو اس نے اشارے میں ہی سب سمجھا دیا۔ تبھی انیس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور ساتھ گاڑی کی کیز بھی، اور گھر سے نکلا۔ باہر تو قہرناک ٹھنڈ برس رہی تھی۔ اس سے پہلے ارشیا اس بھیانک ٹھنڈ پر کامتی۔ انیس نے اپنا اوور کوٹ بہت نرمی سے ارشیا کے نازک کامتے وجود پر چڑھایا، اور ساتھ ہی گیٹ سے باہر لاتے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ارشیا اس کے ہاتھ کا سہارا لیے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کے دونوں کونے جکڑے گاڑی میں بیٹھی۔ اس کی آنکھیں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے انیس تک آ کر رکی، جو نہ صرف بیٹھا بلکہ سیٹ بیلٹ بھی فکس کیا۔ تمہاری گاڑی اصل جم کی پارکنگ تک پہنچا دے گا، سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ انیس نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے بنا ارشیا کو دیکھے حکم دیا، پر وہ دوپٹہ کھینچ کر خود سے الگ کرتی پیچھے پھینکے انیس کا کوٹ پہننے کے بعد ہی سیٹ بیلٹ باندھ سکی۔ انیس نے ایک نظر گردن پھیر کر ارشیا کو دیکھا، جو کوٹ کے اندر پھنس جاتے اپنے بال پکڑ کر نکالتی ٹیک لگائے بیٹھی خود بھی گردن گھما کر انیس کو جواباً دیکھنے لگی۔ آگ تو بس دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی ہر منظر کو لگا دیتا تھا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو نکاح اسپیشل ایپیسوڈ؟ تو اصل دھماکے تو اب شروع ہوں گے کہانی میں، تو ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، جو اس سے لمبی دینے کی کوشش کروں گی، کیونکہ ٹریولنگ کے بیچ ہوں میں، تو اس وجہ سے چھوٹی ایپیسوڈ قبول کریں۔ چھوٹی سے تو بہتر ہی ہے کہ چھوٹی ایپیسوڈ آپ صبر و شکر لے کر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔